السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ آج میں آپ کے لیے اپنی سیریز ڈفرینسز بٹوین دا اسلام اینڈ دا ادر ریلیجن کے تیسرے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور جوڈیزم یعنی کہ یہود مذہب کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ نمبر 1، نیم آف ریلیجنز۔ لفظ جوڈیزم ایک عربانی لفظ یہود سے لیا گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے یہود قبیلے سے مشابہت رکھتا ہے، اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور اگر اس کے مطلب کے بارے میں دیکھا جائے تو یہود کا مطلب ایک خدا کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری طرف اسلام کی بات کریں تو اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب امن ہے۔ نمبر 2، ہولی بک۔ یہودیت میں ان کی مذہبی کتاب عربانی زبان میں ہے جس کی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہودیت میں 3 مذہبی کتابیں ہیں۔ نمبر 1، تورات پہلی آسمانی کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ نمبر 2، نیویئم جس کو بک آف پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ تورات کا ہی ایک حصہ ہے۔ نمبر 3، کیٹیووم جس کو دا فرسٹ ریٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ تورات کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ جبکہ اسلام میں صرف ایک ہی کتاب قرآن پاک کو مکمل طور پر رہنمائی والی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہر ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں کوئی بھی شخصی مداخلت موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہر ایک لفظ سچا ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں اور 6666 آیات موجود ہیں۔ نمبر 3، دا ادر ٹریڈیشنز۔ اسلام میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حدیث مبارک سے مراد ایسی باتیں، اعمال اور احکامات ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں یا ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف یہودیت میں تلمود موجود ہے جو کہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بھی ریٹن یا حلفیہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ بیسیکلی تلمود کو تناک اور مشنا کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کو یہود قانون کی چابی یعنی کہ کوڈ آف جیولز لا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، پریئرز۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رجوع کرتا ہے۔ سب سے پہلے فجر جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے، پھر ظہر آتی ہے جو کہ دوپہر میں ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد عصر جو کہ دوپہر میں ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے جو کہ غروب آفتاب کے وقت ادا کی جاتی ہے، اور پھر عشاء کی نماز جو کہ رات کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہودیت میں 3 وقت کی عبادت ہے جو کہ صبح، شام اور دوپہر کی ترتیب سے موجود ہے۔ یہودیت میں عبادت کے لیے ایک کتاب استعمال کی جاتی ہے، اس کتاب کو سدور کہتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے۔ نمبر 5، پاپولیشن۔ اگر ہم ان دونوں مذاہب کی پاپولیشن کے بارے میں بات کریں تو ان دونوں مذاہب کے پاپولیشن میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ اگر مسلم کمیونٹی کی پاپولیشن کی بات کریں تو پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی کی مکمل آبادی 1.8 بلین ہے جو کہ دنیا کی 24% پاپولیشن بنتی ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 50 مسلم ممالک موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، جبکہ یہودیت کی طرف دیکھا جائے تو یہود مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مکمل آبادی صرف 2.4 ملین ہے، جبکہ ورلڈ وار 2 کے موقع پر یہودیوں کی مکمل آبادی 6.4 ملین تھی، اور اس کے بعد سے یہودیوں کی کمیونٹی کی پاپولیشن کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 6، کنسیپٹ آف بی بی مریم۔ اسلام میں بی بی مریم کو ایک مقدس ترین عورت مانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی مریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ بی بی مریم آج تک کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین اور پاکیزہ 4 عورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم کے نام سے ایک مکمل سورت موجود ہے۔ سورۃ مریم قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے جس میں 98 آیات موجود ہیں، لیکن یہودیت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہودیت میں ایسا مانا جاتا ہے کہ بی بی مریم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 7، کنسیپٹ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھا جاتا۔ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کرسچینٹی میں جیزس کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو ایک مسیحا کے طور پر قبول نہیں کرتے،
کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب میں بتائی گئی مسیحا کی نشانیوں پر پورا نہیں اترتے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مسیحی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ قیامت کے پہلے آپ کا ظہور ہونا ہے اور آپ لوگوں کو دجال کے فتنہ سے نجات دلائیں گے۔ نمبر 8، ثبات۔ دونوں مذاہب میں ثبات یعنی کہ ون ڈے ریسٹ کا کنسیپٹ بھی مختلف ہے۔ اسلام میں مانا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن چاہے مسلمان کتنے ہی ضروری کام میں مصروف کیوں نہ ہوں، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جمعہ کی نماز ہے اور وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ لیکن یہودیت کے اندر ثبات کا کنسیپٹ بھی بہت ہی مختلف ہے۔ یہودیت کے اندر ثبات کو ہفتے کے 7 دنوں کے اندر ایک چھٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہودیت میں اس بات کا تصور کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو نعوذ باللہ انہوں نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن یعنی کہ جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام کے دوران آرام کیا۔ استغفر اللہ۔ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ یہودیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ ان کو قربان کرنے کے لیے مروہ پہاڑ پر لے گئے۔ جب وہاں جا کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کو قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی تو آنکھیں کھولنے پر آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں اور ان کی جگہ پر ایک چھترا موجود ہے جو کہ قربان ہو گیا ہے اور وہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے راستے میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے ان کو اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ان کی سب سے زیادہ پیاری چیز ان کا بیٹا اسماعیل ہی تھے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مرضی سے ہی کیا۔ اور جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا اور ان پر چھری چلا دی۔ لیکن عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبے کو بھیج دیا، اور جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ نمبر 1، اسٹیٹس آف ریلیجن۔ یہودیت میں مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ ایک اسپیشل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور خدا ان کے ساتھ پیغمبروں کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا صلہ بھی دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا مسیح ابھی تک نہیں آیا لیکن وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہودیت سے تعلق رکھنے والے لوگ دجال کو اپنے مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسلام میں تمام پیغمبر حضرات پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تمام انبیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مسیحا کے طور پر مانا جاتا ہے جو قیامت سے پہلے لوگوں کو دجال کے فتنہ سے نجات دلائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔